کہ وہاں پر موجود ایک شیعہ عالم نے ان کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوائی۔ وہ یہ واضح احکامات بھی جاری کیے کہ بجائے اس کے کہ علماء کرام جو جن کا تعلق اہل تشیع سے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کو کہیں بلا کے ان کی میٹنگ کریں، آپ تمام ڈسٹرکٹس میں جو جید علماء کرام ہیں آپ ان کے پاس خود جائیں، ڈی سیز کو لے کر جائیں، ڈی پی اوز خود جائیں، آر پی اوز خود جائیں، اور ان کو بجائے اس کے کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ ہمیں چیف منسٹر نے بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے کوئی اختلاف رکھتے ہیں یا کسی سے کوئی تعصب ہوتا ہے تو اس کی اچھی بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس پر اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اگر کوئی عزاداری کے حوالے سے مثبت رویہ دکھاتا ہے پھر تو اس کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہماری کسی سے کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، ہماری دوستی کا، دشمنی کا معیار ایک ہی ہے، اور وہ ہیں اہل بیت علیہم السلام۔ اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ذکر سے آپ محبت رکھتے ہیں تو آپ سے ہماری دوستی ہے، آپ کے ہم حامی ہیں، اور جو بھی اہل بیت کا ذکر اہل بیت کا مخالف ہے ہم اس کے مخالف ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے۔ اور اسی حوالے سے گزشتہ روز 4 جولائی 2024 لاہور میں اتحاد بین المسلمین کانفرنس ہوئی، جس میں تمام مسالک کے معتدل علماء اکرام نے شرکت کی جو کہ امن کی بات کرنے والے ہیں، اور اس کانفرنس کا مقصد فرقہ واریت کی نفی، انتہا پسندی، شدت پسندی کی نفی تھا، اور محرم الحرام کے حوالے سے حکومتی ایجنڈے پر بات ہونا تھی۔ اور اس میں جو خصوصی خطاب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا، اور اپنے اس خطاب میں انہوں نے 3 باتیں کیں جو کہ انتہائی اہم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے موقف کی بلکہ ہر حسینی کے موقف کی تائید کر دی ہے ان 3 باتوں میں۔ پہلی بات جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، اس پر ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کسی پر توہین کا الزام لگا کر اور جتھے بنا کر، موب بنا کر اس کو مار دیا جاتا ہے، بعد میں جب تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے حکومت اب اسٹرکٹ ایکشن لے گی، اور یہ کام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ شدت پسندی، انتہا پسندی، اس کی وجہ سے اسلام کی بھی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور اگر کوئی توہین کا ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی تحقیقات ادارے کریں گے اور قانونی راستہ اپنایا جائے گا۔ ان واقعات کے حوالے سے سرگودا، سوات اور جڑاں والا کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات میں ملوث جس جماعت کے لوگ تھے سب کو پتہ ہے، تو اصل کارروائی تو اس گروپ، اس جماعت، اس فکر کے لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ تھا مذہب کا غلط استعمال، اور اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک مدرسے کے مولوی نے ایک کم سن بچے کے ساتھ بدفعلی کی، وہ پکڑا گیا، سارے الزامات اس پر ثابت ہو گئے، لیکن بعد میں لاہور کے ایک مولوی نے اس کو مذہبی رنگ دیا اور اس کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس واقعے کا نوٹس لیا تو انہی انتہا پسندوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دراصل یہ واقعہ تاندلیاں والا کا تھا کہ جہاں پر ایک مولوی جس کا نام غالباً ابو بکر معاویہ تھا، اس نے یہ حرکت کی تھی، تو وزیر اعلیٰ صاحبہ کے بقول اب ان واقعات پر بھی نوٹس لیے جائیں گے۔ تیسری اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی وہ محرم الحرام کے حوالے سے، کہ وہاں پر موجود ایک شیعہ عالم نے ان کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوائی، اور وہ تھا کہ مجالس اور عزاداری کے روٹس میں جو انتظامی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں، حکومت کا آپ کو اس محرم میں بھرپور تعاون ملے گا، اور ہم جلوس کے راستوں میں سبیلیں بھی لگائیں گے، اور پہلی بار جو انہوں نے بات کی کہ حکومت کی جانب سے نیاز کا بھی اہتمام کیا جائے گا، عزاداروں کو حکومت کی جانب سے نیاز کی شکل میں کھانا بھی فراہم کیا جائے گا۔ میں نے 3 دن پہلے یہ احکامات دیے تھے کہ تمام روٹس کے اوپر جہاں پر جلوس نے گزرنا ہے وہاں پر حکومت پنجاب کی طرف سے، میری طرف سے سبیلیں ہوں گی، جس میں صرف پانی نہیں، وہاں پر شربت کا بھی اہتمام ہوگا کیونکہ گرمی کا موسم ہے، اور پہلی مرتبہ شاید ہم کھانا بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، اس کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا ہے، جس کو نیاز کہتے ہیں، اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، حکومت پنجاب کی طرف سے وہ نیاز دی جائے گی۔ تو ان کی یہ باتیں لائق تحسین ہیں، ہر حسینی کا، ہر محب وطن کا یہی موقف ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہے، ان ساری چیزوں کا، ان ساری باتوں کا فائدہ تب ہے کہ جب ان باتوں پر عمل درآمد کیا جائے گا، کہ جو یہ شدت پسند ہیں، جو تکفیری ہیں، جو ملک کا امن خراب کرتے ہیں، اور حکومت کو بھی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو ملک کا امن خراب کرنے والے ہیں، ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی تو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو تکفیری عناصر ہیں آئے روز ایسی گفتگو کرتے ہیں، آئے روز شیعہ مسلک کی تکفیر کی جاتی ہے، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ چند ہفتوں پہلے ایک کالعدم جماعت جس نے
ریلی نکالی پریس کلب تک لاہور میں، اور وہاں پر انہوں نے شیعہ مسئلے کے خلاف نعرے بازی بھی کی، اور محرم کے عزاداری کے جلوسوں کے مقابلے میں اپنے جلوس نکالنے کا، مقابلے کا ماحول بنانے کی ان کی طرف سے باتیں کی گئیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب ہم امید کرتے ہیں حکومت سے کہ اس میٹنگ کے بعد، ان باتوں کے بعد شاید اس پر کوئی عمل درآمد ہو، اور عزاداروں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ مسائل بھی ختم کیے جائیں گے۔ اور یہ جو حکومت کی جانب سے عزاداری میں سہولیات فراہم کرنے کا کہا گیا ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عزاداری اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ جو بھی اس کی حمایت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ حکومت آج ہے کل نہیں ہے، لیکن یہ عزاداری انشاءاللہ باقی رہے گی، قائم رہے گی۔ مومنین کرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔